لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ قریب الختم ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. یہ بات بار بار ہمارے اور آپ کے علم میں آتی رہتی ہے کہ رمضان مبارک کے تینوں عشروں کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور اہمیت کے اعتبار سے رمضان مبارک کا آخری عشرہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. ایک تو اس بنیاد پر کہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے. دوسرے جو زیادہ اہم بات ہے وہ ہے اس آخری عشرہ میں شب قدر کا پایا جانا، جس کی تلاش کے لیے اور جس کی عبادت کو پانے کے لیے اعتکاف مشروع قرار دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد سے وفات تک ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ عشرہ آنے والا ہے. پہلا عشرہ اور درمیانی عشرے کے یہ 6-7 دن ہم نے کس طرح گزارے، اپنے اعمال سے ہم خوب واقف ہیں. لیکن یہ قیمتی وقت جو آنے والا ہے اس کو بہرحال محنت کر کے، کوشش کر کے وصول کرنا چاہیے. شب قدر کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہوئی؟ 20 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 21ویں رات ہے. اسی طرح 22 کے بعد کی 23ویں، 24 کے بعد کی 25ویں، 26 کے بعد کی 27ویں اور 28 کے بعد کی 29ویں. رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. تو ان طاق راتوں میں خاص طور سے زیادہ اہتمام سے عبادت کرنی چاہیے. ویسے یہ پورا عشرہ اہم ہے اور اعتکاف پورے عشرے کا ہوتا ہے جس میں طاق اور جز تمام راتیں شامل ہوتی ہیں. اس لیے اگر ہم ایک عشرے کو کم سے کم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کے لیے، اللہ سے اپنی ضرورتیں منوانے کے لیے، اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے خرچ کر دیں، محنت کر کے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت کبھی نہیں فرماتے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، شد مئزرہ،
تہبند کس کے باندھ لیا کرتے تھے۔ اس کا ایک مطلب عرف کے اعتبار سے یہ ہے، کمر کسنے کا معنی ہوتا ہے محنت کے لیے تیار ہو جانا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے ان راتوں میں بالکل الگ رہتے تھے۔ تہبند کس کے باندھ لیا کرتے تھے، یعنی بیویوں کے پاس رات میں بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک تو اعتکاف کی وجہ سے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور اعتکاف کے اندر اپنی گھر والی سے علیحدگی رہتی ہے، دوسرے اس عشرے کے اہتمام کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کی نسبت آخری عشرے کی طرف فرما رہی ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ تین عمل بتلایا۔ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کمر کس لیا کرتے تھے، پوری رات جاگ کر عبادت میں بسر فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جتنا بیدار رہ سکیں اتنا رات کو عبادت کے اندر اپنا وقت گزارے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت سے رات کو جگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حصے میں بیداری کے علاوہ کچھ نہیں آتا، یعنی جاگتے تو ہیں، سوتے نہیں، لیکن نیند قربان کر کے اس کو وصول نہیں کرتے۔ جس طرح رات گزارنی چاہیے اس طرح نہیں گزارنی۔ جس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے اوقات کو یوں ہی گفتگو میں، بات چیت میں، ٹہلنے میں، ادھر ادھر آنے جانے میں آدمی گزار دے۔ دوسرے یہ کہ عبادت تو کرے لیکن کچھ لایانی کام بھی کر لے، غیبت ہے اور دیگر لہو و لعب ہے، اس کے لیے آج کل موبائل کا یہ ملٹی میڈیا موبائل کا ڈبہ، تمام لغویات کا مجموعہ۔ ایک موبائل لے کر آدمی بیٹھ جائے تو شام سے صبح ہو جائے، وقت گزاری کے لیے تنہا وہ کافی ہے۔ تمام لغویات کے اندر موجود ہیں، تو کم سے کم اس ایک عشرے میں موبائل کا استعمال بس بقدر ضرورت کیا جائے۔ ضرورت کیا ہے؟ کہیں سے فون آیا وصول کر لیا، کہیں ضروری ہوا تو فون کر لیا، اور حساب کرنا ہے تو جوڑنا ہے کیلکولیٹر استعمال کر لیا۔ باقی میسج دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری چیزیں لایانی قسم کی دیکھ رہے ہیں جن کا کوئی نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیوی فائدہ ہے، تو اپنے اوقات کو ان چیزوں سے بچائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رات کو جاگیں لیکن جاگ کر اس کی قیمت وصول کریں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور دوسرا عمل یہ بتلایا، شد میزرہ، کمر کس لینا، یعنی اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کر لینا، طبیعت کو آمادہ کر لینا۔ مگر اس جاگنے میں اور محنت کرنے میں بھی اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ جو صبح کی فرض نماز ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگے، آدمی سو جائے، یا اگلے دن کا روزہ رکھنے میں سستی آ جائے،
تحمل جتنا ہو سکے کم سے کم اتنی جگائی ہو جانی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے میں شریک کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا کریں؟ تو کرنے کے کام بہت ہیں۔ ایک تو تہجد کی نماز ہے جس کی 12 رکعتیں ہیں، یعنی 2 سے لے کر 12 تک، اوسط مقدار 8 رکعت ہے۔ اس کا مستحب وقت بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد سے ہے، یعنی غروب آفتاب اور صبح صادق کا جو درمیانی حصہ ہوا۔ آدھی رات کا مطلب 12 بجے نہیں ہوتا، یہ تو کیلنڈر کی تاریخ بدلنے کا آدھی رات ہے، بلکہ شرعی دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور شرعی رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ تو آفتاب ڈوبنے کے بعد، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک کا جو وقفہ ہے، اس کا جو درمیان ہوگا، آدھا ہوگا، وہ ہوئی نصف شب۔ اس کے بعد اگر تہجد کی نیت سے نماز پڑھی جائے تو ادا ہو جائے گی، لیکن زیادہ بہتر وقت ہے 2/3 رات گزر جانے کے بعد، جب 1/3 بچے، یعنی اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو غروب آفتاب کے 6 گھنٹے بعد جو 3 گھنٹہ اخیر کا بچے گا وہ تہجد کا وقت ہے، اور اس میں بھی پہلا آدھا زیادہ افضل ہے، یعنی آخری تہائی کا پہلا آدھا۔ اگر کل 6 حصے کریں تو 5واں حصہ، ثلث آخر کا نصف اول، یہ افضل ہے۔ ویسے سحری کا وقت جب تک ہے تب تک تہجد کا بھی وقت ہے۔ تو عام راتوں میں تو معمول لوگوں کا وہی رہتا ہے کہ سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو اس وقت تہجد کی نمازیں ادا کر لیتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ایام باقی رہ گئے ہیں، اور ان میں بھی خاص طور سے شب قدر یعنی آخری عشرے میں بالارادہ خاص طور سے تہجد کے لیے بیدار ہو کر تہجد کے مستحب وقت میں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کریں، لیکن اس میں 3 باتوں کا خیال رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ تلاوت زبان سے پڑھنے کا نام ہے، زبان سے حروف کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے اور انگلی چل رہی ہے آیت کے اوپر، اور نہ ہونٹ کو کوئی حرکت ہے نہ زبان کو کوئی حرکت ہے، تو یہ قرآن پاک کا مطالعہ ہوا، قرآن پاک کا دیکھنا ہوا، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت زبان کا عمل ہے، اس میں زبان کو حرکت ہونی چاہیے، ہونٹ کو حرکت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قرأت کا 2 درجہ ہے، ایک ہے جہر اور ایک ہے سر، ایک زور سے اور ایک آہستہ۔ زور کا مطلب یہ ہے کہ پاس والے بھی اس کو سن لیں، یعنی کم سے کم جہر، پاس والا اس کو سن لے۔ اور آہستہ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں آ جائے، بالکل آواز پیدا نہ ہو، صرف ہونٹ حرکت کر رہے ہیں تو شبہ ہے کہ یہ تلاوت معتبر ہوگی یا نہیں ہے۔ اس لیے کم سے کم اتنی آواز سے تلاوت کرنا چاہیے کہ اپنی آواز اپنے کان کے اندر آ جائے۔ اور جب کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو زیادہ زور سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ایک کے پڑھنے سے دوسرے کے اندر خلل نہ پڑے۔
تیسری بات تلاوت کے سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبکم، کہ قرآن کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک تمہارا دل لگے. طبیعت اچاٹ ہو جانے کے بعد زبردستی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا کلام ہے اور تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو نیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک سنا رہے ہیں. مولانا ابرار الحق صاحب اردوئی رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ، وہ اپنے خطاب میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اس میں اثر بھی ہوتا ہے. فرماتے تھے جب قرآن لے کر بیٹھو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قرآن سناؤ، دیکھیں کیسے پڑھتے ہو. اب اس میں جب یہ تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سننا چاہتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، تو اس میں دل جمعی بھی پیدا ہوگی، دھیان بھی لگے گا، اور ادھر ادھر جو خیالات بہکتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. اور یہ یقینی بات ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. وہ تو آہستہ کو بھی سنتے ہیں، زور کو بھی سنتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن یجہر به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی جتنی توجہ سے نبی کی اس آواز کو سنتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کے وقت آواز پیدا ہوتی ہے، اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنتے. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی معاملہ تھا. ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات کو جائزہ لینے کے لیے نکلے. آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس پہنچے. انہوں نے اپنے مکان کے باہر ایک چبوترا سا بنا رکھا تھا اور اس کو گھیر لیا. وہ رات کے آخری حصے میں اسی میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور قرآن پاک آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، اور اتنی آواز ہوتی تھی کہ قریب کا آدمی سنتا، لیکن اس کا شمار جہر میں نہیں تھا، آہستہ میں تھا. وہاں سے آپ تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس. وہ بھی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے. تو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر رات کو میں تمہارے مکان کے پاس سے گزرا تو بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت، اے اللہ کے رسول میں جس کو سنا رہا تھا اس نے سن لیا. اسمعت من ناجیت، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا. اللہ کو سنانے کے لیے میں پڑھ رہا تھا تو اتنی آواز سے بھی سن لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تردید نہیں فرمائی، یعنی آہستہ پڑھنے میں جو مصلحت ان کے پیش نظر تھی انہوں نے بیان فرما دیا. لیکن جو وجہ بیان کی ہے وہ اللہ کو سنانا ہے، اللہ کو سنانے کے لیے پڑھتا ہوں وہ سن لیتا ہے. پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ ابو عمر تمہارے مکان کے پاس سے میں گزرا، تم بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، کہنے لگے اوقظ الوسطان واطرد الشیطان، میں جو زور سے پڑھتا ہوں سونے والوں کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے، میری تلاوت کی آواز سن کر شیطان بھاگے گا اور جو لوگ سو رہے ہیں ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو دیکھیے قرآن پاک پڑھنے میں نیت بھی ہوگی، صرف تلاوت نہیں ہے۔ شیطان کو بھگانا، دوسروں کو جگانا، یہ تو جہر کی وجہ ہوگی، آواز بلند کرنے کی وجہ، لیکن تلاوت کی بنیاد وہی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، اللہ کو سنانے کے لیے میں پڑھ رہا تھا۔ تو میں اس مطلع رہا تھا، مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے لیے جب بیٹھو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے میرا کلام پڑھ کر سناؤ، دیکھو کیسے پڑھتے ہیں، اس تصور کے ساتھ بیٹھے اور دھیان اللہ کی طرف کہ اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہے ہیں۔ اتنا تیز نہ پڑھیں، مقدار بڑھانے کے لیے رفتار اتنی تیز نہ کریں کہ حروف صحیح ادا نہ ہو سکے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ ایک ایک لفظ واضح طور سے ادا فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخاری شریف میں پڑھ کر بتلایا ہے راوی کہ ایک ایک کلمہ آپ الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں۔ تو آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ صرف مقدار بڑھانے کے لیے رفتار اتنی تیز نہیں کرنی چاہیے کہ حروف کی ادائیگی صحیح نہ ہو سکے، چاہے تراویح میں نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، چاہے تلاوت کے اندر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں کرنے کے کام کیا کیا ہے۔ تہجد کی نماز ہے اور اس کی تو رکعتیں متعین ہیں، لیکن مطلق نفل کی تعداد متعین ہے۔ چنانچہ اکابر اور مشائخ کے حالات میں کثرت سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ 100 رکعت روزانہ پڑھتے تھے، کوئی 500 رکعت پڑھتے تھے، تو 2 رکعت یا 4 رکعت کی نیت مانتے رہے، پڑھتے رہے۔ 8 رکعت تک کی گنجائش ہے، آخری درجہ ایک سلام، لیکن معمول یا تو 2 رکعت ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی تھوڑی سی سہولت چاہے تو 4 رکعت کی نیت مان لیں، تو 2 4 رکعت نفل پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ قرآن کی جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو اپنی نفل نمازوں کے اندر دہراتے رہیں۔ جو حضرات حافظ ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کے پاس، نماز میں قرآن پاک کا دور کریں، اس طرح تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، نفل کے اندر بھی پورے قرآن کا کم سے کم ایک دور ہونا چاہیے۔ لیکن جو حافظ نہیں ہے وہ سورتیں پڑھیں۔ اچھا، نفل نماز میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک طرف سے مسلسل سورتیں پڑھ ڈالی، والعادیات اذا زلزلت الارض زلزالہا سے شروع کیجئے اور آ جائیے انا اعطینا تک، اور پھر قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک۔ میں نے مثال کے طور پر یہ بات کہی، اور جس کو مختلف رکوع یاد ہو تو پڑھے۔ یعنی قرآن ایک ہے نفل پڑھنا، ایک ہے نفل میں قرآن پڑھنا، یہ مستقل عبادت ہے۔ لہذا حفاظ کو تہجد میں نفل نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، یا جو حافظ نہیں ہیں ان کو جو صورت یاد ہے، کچھ لوگوں کو سورہ یاسین یاد ہے، کچھ لوگوں کو عما یتساءلون یاد ہے،
کچھ لوگوں کو سورہ تبارک الذی یاد ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس طرح کی جو آیتیں یاد ہیں ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ تو نفل نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر ہمت ہو تو صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ کم سے کم اس پورے عشرے میں ایک مرتبہ ضرور ہو جانی چاہیے صلاۃ التسبیح۔ دو باتیں اور، ایک تو دعاؤں کا اہتمام، دعا مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور دعا صرف فرض نماز کے بعد ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ صرف نماز کے بعد ہی نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن خالی وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت سے فارغ ہوئے، یا ویسے ہی بیٹھے ہیں، مسجد میں پہلے آ گئے، یا رات کا آخری وقت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ دعا میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ کو دعا مانگنا نہیں آتا۔ اپنی دین دنیا کی ساری ضرورت اللہ سے مانگے۔ بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، اپنے ابا سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو وہ عبادت بناتا ہے، عبادت آرائی کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق و مہربان ہے، ان کو تو مانگنا پسند ہے، اس لیے جیسے آتا ہو مانگنا۔ ہم دعائیں کرانے کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، دعائیں کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کب ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اتنی آسان کر دی جاتی ہے، جیسے ہوا اور پانی کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے آسان کر دیا ہے۔ تو بے شب قدر میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جو ایک سطر کی بھی دعا نہیں، اس سے بھی مختصر ہے، اس کا یاد کر لینا اور اس کا پڑھنا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ پھر یہ کہ یہ کب شب قدر ہے یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے پورے عشرے میں اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور آخری عشرہ ہونے کے اعتبار سے کیونکہ جہنم کا خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اعتق رقبتی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا جتنی زیادہ عام ہوتی اتنی زیادہ قبول ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جب اس کے غیر موجودگی میں دعا کرتا اس کے پس پشت تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا۔ بلکہ حدیث میں یوں ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ آمین ولک مثلہ، تم نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگی ہے اللہ اس کو قبول کرے اور تم کو بھی یہ چیز عطا فرمائے۔ ہم اپنے لیے مانگیں گے، ہم گناہگار ہیں، معلوم نہیں وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو جو ہمیں چاہیے ہم دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں، انشاءاللہ ہمیں بھی وہ ضرور مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔